الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پیارے بھائیو، ایک عجیب و غریب قصہ اور سبق آموز قصہ جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے، متفقن علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا ہے۔ ہوا یوں کہ تین لوگ جو ہے کسی حاجت کی وجہ سے جنگل میں جا رہے تھے کہ بہت زیادہ سخت بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کسی غار میں پناہ لی۔ جب غار کے اندر گئے تو ایک بہت بڑا پتھر جو ہے اس غار کے منہ کے اوپر آ گیا۔ اتنا بڑا پتھر تھا کہ وہ انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن ہٹ نہیں سکتا تھا، بہت بھاری تھا۔ انہوں نے کہا اب تو مارے گئے۔ اور ان تینوں نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زندگی میں جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ان کا وسیلہ لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان کو جو ہے بکریوں کا دودھ وغیرہ یا جو بھی تھی ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے بچوں سے پہلے، بیوی سے پہلے ان کو پلاتا تھا۔ ایک روز جو ہے وہ دودھ چلا گیا، واپس جب آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں سرہانے کھڑا رہا دودھ لے کر، اٹھتے ہیں نہیں اٹھے، جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ جب وہ صبح اٹھے، بچے روتے رہے، تو سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ یا اللہ، اگر تیری خاطر کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بالوالدین احسانا کئی جگہ پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تیری خاطر کیا تو یا اللہ ہم مشکل میں ہیں۔ تو پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن پھر بھی ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی، بہت خوبصورت تھی، تو شیطان نے مجھے ورگلایا اور میں نے کچھ اس طرح زنا کا ارادہ کیا، اس کو پیسے بھی دے دیے۔ جب بالکل میں یعنی ہر طریقے سے اس کے پاس چلا گیا کہ اب میں زنا کرتا ہوں، تو اس لڑکی نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بغیر مہر کے یعنی بغیر نکاح کے یہ کام نہ کرو۔ تو میں ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے یعنی اس سے ڈر لگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اگر تیری خاطر کیا ہے تو آج ہم مشکل میں ہیں۔ پتھر تھوڑا سا اور اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن پھر بھی ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرا شخص جو تھا اس نے کہا کہ اللہ، میرے پاس مزدور کام کیا کرتے تھے اور اس طرح جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی مزدوری لیے بغیر جو ہے وہ چلا گیا۔ بہت عرصے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے کچھ پیسے ہیں آپ کے پاس۔ تو میں نے جو اس کی کوئی بکری تھی یا اونٹ تھی اس کو یعنی تعارف اس کے یعنی آگے اس کے تو بچے ہوئے کافی، میں نے کہا جاؤ وہ دیکھو تمہاری بکریاں ہیں، وہ اونٹ ہیں۔ تو اس شخص نے کہا حضرت میرے ساتھ مذاق نہ کرے، میرے تو یہ تھوڑے سے پیسے تھے یا ایک بکری تھی۔ تو اس نے کہا یہ تمہارے ہی ہیں، تم لے جاؤ، اللہ اگر تیری خاطر کیا ہے تو آج ہم مشکل میں ہیں۔ تو پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ہم تینوں جو ہے وہ باہر نکلے۔ بڑا سبق آموز قصہ ہے میرے بھائی۔ دیکھیے، پہلا جو ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں تو بعد میں ملے گا۔ اور دوسرا جو ہے کہ انسان جب کسی برائی سے، زنا سے جب بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا انعام دیتا ہے۔ اور تیسرا شخص جو تھا وہ جو کہ اتنا ایماندار تھا، کیا خیال ہے اگر ہم ہوتے تو ہم اس طرح کرتے؟ ہم کہتے جا بھائی یہ تیری بکری یا چلتا بن، پہلے تجھ کو کہتے ہیں تم کون اور میں کون، ہاں اسی کے طرح کہتے ہیں نا، تم کون اور میں کون، میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ بڑی بات ہوتی تو کہتے ایک بکری لے اور چلتا بن، لیکن اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے یہ چیزیں دی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اس سبق آموز قصے سے جو بخاری اور مسلم میں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی نیک اعمال کا وسیلہ دینا چاہیے۔ اگر آج ہم نے مثلا جمعہ پڑھا ہے، یا اللہ اگر تیری خاطر جمعہ پڑھا ہے تو یہ بیماری آ گئی، بیماری دور کر دے۔ صدقہ کریں، جب صدقہ کریں تو یا اللہ اگر تیری خاطر صدقہ کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔
اسی طرح یا اللہ اگر تیری خاطر میں نے آج جمعرات کا روزہ رکھا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا جو بھی مشکل ہے وہ کر دے، یا اللہ اگر تیری خاطر میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے تو یہ مشکلات یہ دور کر دے۔ تو یہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ نیک اعمال کا وسیلہ میرے بھائی تین ہے صرف۔ ایک تو یہ کہ جو نیک اعمال ہیں اس کے ہے وسیلے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا وسیلہ آپ کو بیان کر دے، دوسرا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان کا وسیلہ لینا، یا رحمان، یا رحیم، یا جبار، یا رزاق، اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام لے کے اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے وہ دعا کرنا۔ اسی طرح جو تیسرا وسیلہ ہے، جو جائز وسیلہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی نیک آدمی ہے لیکن زندہ ہے، نیک آدمی ہے، زندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے یہ مشکل ہے۔ اور وہ بخاری کی حدیث نمبر 1010 بخاری کے اس میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام آئے اور انہوں نے بارش کی التجا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب چلے گئے، پھر اسی طرح 1 سال ہوئی، بارش نہیں ہوئی، تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس گئے، حضرت عمر نے ان کو لیا، اور حضرت عباس ان کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے پاس گئے، ان سے عرض کیا کہ آپ ان کے چچا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب وہ تو دنیا میں رہے نہیں، تو آپ دعا کیجئے۔ وہ دعا انہوں نے دعا کی تو بارش ہو گئی۔ یہ 3 قسم کے جو ہے وسیلے جو ہے وہ جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو وسیلے یہ ہے کہ قبر والے کا وسیلہ اور فلاں چیز کا وسیلہ، یہ جو ہے وسیلہ جو ہے یہ بدعی وسیلے ہیں، یہ وسیلے نہیں لینے چاہیے۔ 3 وسیلے میں نے آپ کو بتا